خیبر پختونخوا کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری تجویز ہے صوبے میں تبدیلی آئے۔ پی ٹی آئی اپنے اندر سے تبدیلی لائے تو بہتر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا میرا دعویٰ نہیں، یقین ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی اکثریت جعلی ہے۔ صوبے سے متعلق پارٹی مشاورت سے فیصلہ کرے گی۔ اسمبلیاں بکی ہوئی ہیں، بقاؤ حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ بھی کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں اور سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے، مسلح جتھوں کے رٹ تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے حکمران مسلح گروپوں کو بھتے دے رہے ہیں، مسلح جتھے غیر شرعی غیر اسلامی اقدامات کر رہے ہیں۔ کہا خیبر پختونخوا بدامنی کا شکار ہے، عوام ریاست کے کردار سے مطمئن نہیں ہے۔ والے کے ساتھ ایک غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے ایک ظلم ہو رہا ہے یہاں پر، تو اگر وہ آ کے ایک جہتی کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر، تو اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ یہ تو بڑی بے شرمی والی بات ہے کہ وہ پاکستان آئے اور یہ کہتے ہیں ہم گرفتار کر۔ تحریک انصاف کا قافلہ لاہور کے قریب پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور قافلے کے ساتھ موجود سرائے عالمگیر میں مختصر قیام کیا۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں تحریک کا بھرپور آغاز ہو گیا، اس وقت حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے الیکشن لڑنے نہیں، والد سے ملنے آ رہے ہیں۔ کسی فرد کو آئینی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے، حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ گرفتاریاں ہماری تحریک کا راستہ نہیں روک سکتی۔ علی امین گنڈا پور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اجلاس میں آئندہ کی احتجاجی تحریک پر حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ لاہور میں گنڈا پور کو عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ احتجاج کی تو بھائی جو ان کو کام آتا ہے وہ وہی کریں گے نا۔ خیبر پختونخوا کے پھر فنڈ نکلوائے جا رہے ہیں جھونکنے کے لیے اس تحریک کے اندر۔ ایم پی ایز ایم این ایز کو دھمکیاں دینی ہیں انہوں نے کہ ان کو نکلنا چاہیے۔ تو پنجاب کے اندر الحمدللہ پہلے بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کیا تھا، اب بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کرنا، تو ہمیں کوئی خاص فرق پڑتا نہیں۔ پی ٹی آئی کو صرف احتجاج کرنا آتا ہے، وہی کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے فنڈز تحریک میں جھونکنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پہلے بھی پنجاب کے لوگوں نے احتجاجی تحریک پر رد عمل نہیں دیا تھا، اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ صحت کارڈ بند کرنے پر پروپیگنڈا کیا گیا، یہ نواز شریف کا منصوبہ ہے جو جاری ہے۔ بلوچستان کو پاکستان سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کو کچلنے کے لیے ریاست کو اب سخت ایکشن لینا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے معاملے پر پیش رفت۔ حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی، کاف لیگ کے چوہدری شافع اور آئی پی پی سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ۔ اپوزیشن لیڈر بھی اسپیکر کو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیں گے۔ اپوزیشن اور حکومت اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن کل ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو صدر بنانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر زرداری سے استعفیٰ لینے کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل نے کبھی صدر بننے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ میڈیا میں صدر زرداری کے استعفے سے متعلق گردش کرنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ صدر زرداری، فیلڈ مارشل اور میرے تعلقات باہمی احترام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ اس سے پہلے محسن نقوی بھی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے خلاف چلائی جانے والی مہم کی منظم سازش قرار دے چکے ہیں۔ کرپشن اور سفارشی کلچر ختم کر کے میرٹ اور شفافیت کو فروغ دیا۔ مجھے یقین تھا ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پائے، ہم نے ذمہ داری اٹھائی اور متحد ہو کر آگے بڑھنے کا عزم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے لیے منتخب طلباء سے خطاب۔ کہا مؤثر اقدامات سے اقتصادی شعبے میں اشاریے بہتر ہوئے۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن کے عمل نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ پہلگام واقعے پر افسوس ہے، پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ سرکاری اداروں کا مجموعی خسارہ 5,893 ارب سے بڑھ گیا۔ آئی ایم ایف شرائط کے تحت سرکاری اداروں کے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی 1,953 ارب خسارے کے ساتھ ٹاپ پر ہے۔ کیسکو کا خسارہ 770 ارب 60 کروڑ، جبکہ پیسکو کے نقصانات 684 ارب 90 کروڑ تک پہنچ گئے۔ پینشن کی مد میں 17 کھرب روپے تک واجبات ادا ہونے لگے۔
اداروں کا گردشی قرضہ 49 کھرب روپے ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کی ملاقات۔ وزیر توانائی نے سندھ کو کے توانائی مسائل سے آگاہ کیا۔ ناصر شاہ کی OGDCI میں سندھ کی نمائندگی اور دیگر معاملے میں صدر کو بریفنگ۔ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ بجلی کمپنیز میں سندھ کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر توانائی ناصر شاہ کی سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بھی بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ توانائی کا ہب ہے۔ سندھ کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے۔ سندھ کی توانائی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں اور تمام تحفظات کو دور کیا جائے۔ بلوچستان میں دہشت گردی سے پنجاب کی فضا سوگوار۔ فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ کارروائی میں شہید ہونے والوں کی آبائی علاقوں میں تدفین۔ خانیوال کے رہائشی غلام سعید کی میت گھر پہنچنے پر والد بھی چل بسے۔ دونوں کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا۔ کاموکی کا 40 سالہ صابر حسین نماز جنازہ کے بعد منو مٹی تلے دفن۔ لاہور، گجرات، گجرانوالہ، فیصل آباد، DG خان، دنیا پور اور اٹک میں بھی رقت امیز مناظر۔ CDD تھانہ یوب میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ قتل، انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ریاست کا آئینی حق ہے۔ شناخت کی بنیاد پر قتل فتنہ ہندوستان کے مکروہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں حقوق کے نام پر پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں، دیگر صوبے بھی متاثر ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں معصوم پنجابیوں کے قتل کی مذمت کریں۔ لکی مروت میں تھانہ گمبھیلا پولیس کی بروقت کارروائی۔ تھانے پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 10 سے 12 دہشت گردوں کی مورچہ زن ہو کر حملے کی کوشش۔ پولیس کی جوابی کارروائی پر دہشت گرد بھاگنے پر مجبور۔ پولیس نفری مکمل محفوظ رہی۔ IG خیبر پختونخوا اور RPO بنوں کا اہلکاروں کو خراج تحسین۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا مظفر آباد کا دورہ۔ DG ISPR کی آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء اور DG ISPR کے درمیان سوال و جواب کی جامع نشست کا اہتمام۔ شرکاء نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور کشمیر کو جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیری عوام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ شرکاء کی جانب سے DG ISPR کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا گیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان اور بحرین کا دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ منامہ فورٹ آمد پر محسن نقوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات۔ دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے خاتمے کے لیے دو طرفہ اشتراک پر بات چیت۔ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اور آذربائیجان میں قانونی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر طارق کا باکو کا سرکاری دورہ۔ آذربائیجان کے وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات۔ قانونی اصلاحات، عدالتی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ فریقین نے قانون اور انصاف کے شعبے میں مضبوط اور دیرپا اشتراک عمل کا عزم دہرایا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف شکایات نمٹانے پر نام پبلک کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل سروسز رولز 2025 کا مسودہ منظور۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 19 شکایات متفقہ طور پر خارج، 5 شکایات کو مؤخر کر دیا گیا۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے مزید 5 یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم معطل کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی۔ مختوم شہاب الدین اور یا مقبول جان، عبدالقادر، عزیز انور اور عمیر رفیق کے یوٹیوب چینلز کی بندش کا عدالتی حکم معطل کر دیا۔ سینئر صحافی حبیب اکرم کی عدم دستیابی کے باعث ان کی اپیل پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ عدالت نے گزشتہ روز مطیع اللہ جان اور اسد طور کا یوٹیوب چینل بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خواتین نشستوں پر امیدواروں کی فہرست جاری۔ 2 خالی نشستوں پر 2 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین نشستوں پر پی ٹی آئی کی 5 خواتین نے کاغذات جمع کرائے، نون لیگ کی 2، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی ایک خاتون نے بھی کاغذات جمع کروائے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، چوکی چک دلبر کے قریب کچی کینال ٹوٹنے سے رود کوہیوں کا سیلابی ریلا عربی روڈ پہنچ گیا۔ دوسری جانب کمالیہ کے قریب دریائے راوی کی سطح میں اضافہ، دریا کے قریبی علاقوں میں کٹاؤ کا عمل جاری۔ چاول، مکئی اور چارے کی فصل دریا برد ہونے کا خدشہ۔ دوسری جانب تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ دریا کنارے آباد مکینوں کے لیے الرٹ جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، حبس اور گرمی کی کیفیت برقرار۔ ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، چنیوٹ، رحیم یار خان، لودھراں، حافظ آباد، راجن پور، جھنگ، خوشاب اور سرگودا میں بھی ابر کرم برسا۔ خانپور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سٹی انڈر پاس، اورنج موری ریلوے انڈر پاسز پانی سے بھر گئے۔ وادی بابو سر میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 8 سے 9 مکانات مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے۔ 100 کنال زیر کاشت زرعی زمین پر کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئیں۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات بحال کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ 8ویں کلاس کے لیے بورڈ امتحانات کا سلسلہ بحال کیا جا رہا ہے۔ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں کلاس کے امتحانات بطور اسسمنٹ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ رانا سکندر حیات کی 1 ماہ میں انٹرنل اسسمنٹ ٹیسٹ کا طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ 8ویں کے بورڈ امتحانات پیک ڈالے گا۔ اسرائیل غزہ میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ 2.25 ارب مسلم آبادی اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا اقوام عالم غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔ اسرائیل کی سفاکیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی اندوہناک بمباری نہ تھم سکی۔ صبح سے اب تک مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ خان یونس، دیر البلح اور بیت اللہیہ سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری۔ انسانی امداد کے مراکز پر بھی وحشیانہ حملہ۔ روٹی کے ایک لقمے کی تلاش میں 27 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکار آبے سے باہر ہو گئے۔ انتہا پسند صہیونیوں نے 20 سالہ فلسطینی نیاد امریکی شہری سیف اللہ کو بے رحمی سے تشدد کر کے قتل کر دیا، جبکہ ایک اور فلسطینی نوجوان حسین الشلابی آبادکاروں کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ انہوں نے واقعے کو ناقابل تصور ظلم قرار دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ سے فوری اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پاکستان کے معروف ٹیسٹ کرکٹر نذر محمد کی 29ویں برسی۔ پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی کرکٹ میں پہلی گیند کا سامنا کرنے، پہلا رن بنانے اور پہلی ٹیسٹ سنچری کرنے کا اعزاز نذر محمد کے نام ہے۔